اس کے سوا کوئی معنی نہیں بنتا تھا، وہ بیچارے مجبور ہو گئے. اسٹیج پہ بیٹھ کے کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. جب ترجمہ لکھنے بیٹھے تو یہاں ان کو بھی لکھنا پڑا کہ نبی غیب جانتا ہے. نبی غیب. دوسری آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید سے کہ اللہ کا نبی علم غیب. کون سے غیب کی بات ہو رہی ہے؟ سورت کا نام آل عمران. دوسرا حوالہ بھی سورہ آل عمران کا ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ آیت نمبر 179. 1 7 اور 9. 1 7 اور اس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کا نبی علم غیب جانتا ہے. اللہ کا نبی علم غیب. تیسرا حوالہ سورت کا نام ہے سورۃ النساء. سورت کا کیا نام ہے؟ آیت نمبر 113. آیت نمبر 100. اس آیت میں بھی اللہ جل شانہ نے یہی فرمایا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا ہے. چوتھا حوالہ قرآن سے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا ہے. سورت کا نام ہے النحل. سورۃ النحل. یہ 14ویں پارے میں ہے. آیت نمبر 1:90. آیت نمبر 1:90. اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو مفہوم ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں لیکن اللہ کی عطا سے. لیکن اللہ کی. یہ یاد رہے جب پیپر میں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اگر یہ سوال آ گیا تو جو کچھ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ سارا کچھ لکھیں گے تو سوال درست، ورنہ اس کے نمبر نہیں دیے جائیں گے. سورت کا نام بھی درکار ہوگا، آیت کا نمبر بھی درکار ہوگا، یہ تمہید بھی درکار ہوگی. ممکن ہے وہاں آپ پہ یہ سوال کیا جائے کہ کچھ مقامات پہ آ رہا ہے اللہ کا نبی علم غیب جانتا ہے اور کچھ مقامات پہ آ رہا ہے اللہ کا نبی علم غیب. قرآن کے اس ظاہری تعارض کو کس طرح اٹھایا جائے گا؟ ممکن ہے اس صورت میں بھی کوئی سوال ہو. اس صورت میں بھی کوئی. کتنے حوالے آپ نے لکھے ہیں؟ 5واں حوالہ قرآن مجید فرقان حمید سے. سورت کا نام ہے سورۃ الجن. سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ جن. 29ویں پارے میں آیت کا نمبر 26 اور 27 ہے. آیت کا نمبر کیا ہے؟ 26 اور 27. 26 اور 27. سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ. 29ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے. اور 7واں حوالہ یہ سورت 30ویں پارے میں موجود ہے. سورت کا نام ہے سورۃ التکویر. سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ التکویر. آیت نمبر 24. آیت نمبر کتنی ہے؟ کس پارے میں یہ سورت ہے اور سورت کا نام کیا ہے؟ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ التکویر. سورۃ تا کے ساتھ آئے گی. اور آیت کا کون سا نمبر ہے؟ 24. سورہ تکویر آیت نمبر 24. اللہ جل شانہ نے اس آیت میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب. کتنے حوالے ہو گئے علم غیب عطائی پر؟ 7واں حوالہ سورت کا نام ہے الکہف. سورت کا کیا نام ہے؟ الکہف.
یہ 16ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ الکہف، جس جگہ سے ہم نے علم غیب پہ آپ کو حوالہ پیش کیا 16ویں پارے میں جا کے آیت کا نمبر ہے 82، 8 اور 2، 8 اور 2۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ 7 آیات بینات ہم نے آپ کو اختصاراً لکھوائیں قرآن مجید سے کہ اللہ کا نبی علم غیب رکھتا ہے، اللہ کا نبی علم غیب، اللہ کا نبی علم غیب جانتا ہے، اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اور یہی 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ صحابہ، اہل بیت، ازواج، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، تمام کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی علم غیب۔ اب آ جائیں اس دوسری بات کی طرف کہ ذاتی طور پہ کسی نبی کے پاس علم غیب موجود، اور یہ یاد رہے پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ مفہوم آیا نبی غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ نبی غیب جانتا۔ ہم ان میں سے آپ کو فقط ایک آیت عرض کریں گے، اور وہابی لوگ اگر 100 وہابی علم غیب پہ اعتراض کرنے والا کھڑا ہونا تو 95 وہابی یہی آیت سامنے رکھ کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو جی قرآن میں ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے پاس غیب ہے ہی نہیں۔ تو اس پاگل انسان کو یہ بتائیں کہ تو ایک آیت پڑھ کے ہمیں بتا رہا ہے غیب نہیں ہے، ہم آپ کو قرآن سے 7 آیتیں نکال کے دیتے ہیں اللہ کے نبی کو غیب ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو غیب۔ اگر تیری بات مانی جائے تو پھر تو قرآن کو جھٹلانا لازم آئے گا، کیونکہ وہ بھی کہتا ہے کہ نبی کو غیب ہوتا، ہم کہتے ہیں نبی کو غیب ہے، نبی علیہ السلام کو غیب۔ جو بندہ یہ عقیدہ نہ رکھے اس نے گویا قرآن کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قرآن کو جھٹلا دے آپ کو پتہ ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کو جھٹلانے والا مسلمان ہوتا، اگر ان کی طرف جائیں تو قرآن کو جھٹلانا لازم، اور اگر مسلمانوں کے عقیدے کی طرف آئیں تو بات بھی قرآن کی ہے، وہ آیت بھی مان رہے ہیں جہاں آیا کہ غیب نہیں، وہ آیت بھی ہم مان رہے ہیں جہاں آیا کہ نبیوں کو علم غیب ہے، لیکن ایک تمہید پہلے جاننی پڑتی ہے۔ جہاں آیا علم غیب ہے اس کا معنی ہے اللہ کی عطا سے، جہاں آیا علم غیب نہیں ہے کیا معنی ہے؟ ذاتی طور پہ نبی غیب جانتے۔ تو اب پورے قرآن پہ ایمان آ گئے، کسی آیت کو جھٹلانا لازم آتا کب؟ جب سنیوں کے عقیدے پہ آ جائے، اور جب اس طرف جاؤ گے تو لا محالہ قرآن کی کئی آیات، ہم نے تو آپ کو 7 لکھوائیں، آیات زیادہ ہیں علم غیب میں جن کے اندر ذکر ہے، کئی قرآنی آیات کو جھٹلانا لازم آئے گا۔ اور آپ بتائیں جو بندہ قرآن کی کسی ایک آیت کو جھٹلائے وہ مسلمان ہوتا؟ تو جو کئی آیات کو جھٹلا کر یہ کہہ رہا ہے نبی کو غیب ہوتا ہی نہیں، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لے وہ کیسا مسلمان ہے؟ ذاتی طور پہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا۔ اب لکھیں اس کا حوالہ، سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے، سورۃ حمزہ عین را الف اور فا اعراف، یہ سورت کا نام ہے۔ اس کی آیت نمبر 188، 1، 8 اور 8، 1، 8 اور 188۔ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا وہ میں حصول برکت تلاوت بھی کرنا چاہوں گا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
یہ آیت ہے جس کو شاید 95% بھابی سٹیج پہ اس وقت پڑھتے ہیں جب ان کا موضوع ہوتا ہے کہ نبیوں کو غیب ہوتا. یہ آیت پڑھ کے لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں. میں ان وہابیوں کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میری باتیں ان تک پہنچتی ہیں, ویسے بھی پہنچتی ہیں, اور بادل انٹرنیٹ بھی ان تک پہنچتی ہیں کہ تم گمراہ ہو. اس عقیدے میں تم کیا ہو؟ گمراہ ہو. گمراہی کی وجہ یہ ہے تم اس ایک آیت کو پڑھتے ہو جہاں علم غیب ذاتی کی کیا آئی ہے؟ نفی آئی کہ نبی کے پاس ذاتی علم غیب ہوتا. اب آپ یہاں اکڑے گا, قرآن میں کہا ہے ذاتی علم غیب نہیں ہوتا. ہم کہیں گے پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آیا یہ جملہ؟ ہم تو کہہ رہے ہیں اس جملے کو ماننا ضروری ہے. بھائی مانا, اگر اس کو نہ مانا جائے تو قرآن کو جھٹلانا لازم آتا ہے. قرآن کو کیا کرنا لازم آتا ہے کہ علم غیب ذاتی بھی ہوتا ہے, عطائی بھی ہوتا ہے. اور نبیوں کے پاس جو علم غیب ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے؟ اگر اپنے عقیدے کا اظہار کریں, عطائی ہوتا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نہیں لکھا, لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن میں ہوتی نہیں لیکن ان کا ماننا فرض ہوتا ہے. ورنہ قرآن کے اندر تعارض اور کس بیان لازم آئے, حالانکہ قرآن میں تعارض بھی نہیں ہے اور جھوٹ بھی. تمہارے عقیدے کو لے کے تو ایک ہندو بھی تمہارے اوپر سوار ہو جائے گا. وہ کہے گا تم کہتے ہو کتاب اللہ قرآن سچی کتاب ہے, اے وہابیو تمہارے عقیدے کو لے کے ہندو ایک جملہ بول سکتا ہے کہ قرآن معاذ اللہ سچی کتاب. پھر وہابی کہے گا وہ کیسے؟ وہ کہے گا تم کہتے ہو اللہ کے نبیوں کو علم غیب ہوتا, حالانکہ میں تمہیں, وہ ہندو کہے گا میں تمہیں قرآن سے دکھاتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا. اب وہابی اس کو کیا جواب دے گا؟ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جب تمہید کو نہیں مانے گا تو ایک ہی بات کر سکے گا نا, وہ کہے گا بتا قرآن کی وہ آیت تیرے نزدیک سچی کی یہ سچی. اب وہابی کیا کرے گا؟ فبوہت الذی کفر, اور کیا کرے گا؟ زبان اس کی باہر ہوگی, شکل اس کی مثل کھوتے اور گدے کی ہو جائے گی. اب بیٹھا ہوگا پریشان کہ میں اس ہندو کو کیا جواب دوں. ارے پاگلو, اگر تم سنیوں کے عقیدے کو علم غیب کی دنیا میں نہیں مانو گے تو تمہارے اس گندے عقیدے کی وجہ سے ایک ہندو تمہاری مقدس کتاب قرآن کو جھوٹا کہنے میں کامیاب ہو جائے گا. ایک بت پرست تمہارے اوپر سوال کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ قرآن تمہارا قرآن سچا نہیں, کیونکہ اس میں تعارض آ رہا ہے, کیونکہ اس میں کیا آ رہا ہے. حالانکہ عقیدہ ہمارا مانو گے تو پھر کائنات کا کوئی کافر بھی میدان میں آ سکتا نہیں کہ قرآن میں تعارض ہے, قرآن میں کس بیان ہے. اس جملے کو بولنے والا کوئی کافر کائنات سے آ سکتا؟ جیسے بھونکے گا فوراً کہہ دیں یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے. جہاں علم غیب کا ذکر ہے کہ ہے, ہم کہیں گے یہ بھی سچ, اور جہاں آیا نبی علم غیب نہیں جانتا ہم کہیں گے یہ بھی. پھر وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا؟ ایک ہی کتاب میں ایک چیز مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. تو ہم جواب دیں گے اس کے لیے ایک تمہید ماننا ضروری ہے. جہاں ذکر آیا غیب ہے وہاں کون سا غیب ہے؟ عطائی, اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے. اور جہاں آیا ہے نہیں ہے, اللہ وہاں اعلان کروا رہا ہے کہ تم کہہ دو ہم ذاتی طور پہ علم غیب جانتے بلکہ رب کی عطا سے جانتے, بلکہ رب کی. اب یہ آیت پڑھے گا کل اے محبوب آپ فرما لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں. اتنا پڑھے گا الا ماشاءاللہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی. قرآن میں ڈنڈی مارتے ہوئے لوگ کو قرآن سمجھاتے ہیں. دیکھیں فوراً اللہ نے فرمایا الا ماشاء اللہ. اور بے وقوفو یہ مطلب ہے, اب وہابی ہو, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے, اللہ نے نبی علیہ السلام کو فرمایا یوں اعلان کرو
لا املک لنفس نفعا ولا ضرا، میں ذاتی طور پہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہاں الا ما شاء اللہ، جو میرا رب چاہے پھر میں نفع کا بھی مالک ہوں، میں نقصان کا بھی مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، اللہ کے ذریعے کام ہی یہی لیا جاتا ہے گرامر میں، پیچھے منفی ہو تو اس سے اس بات کا معنی پیدا کرنے کے لیے اللہ کو لے آتا ہے، جس طرح قرآن میں آیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، وہابیو پھر تم اگر اپنے باپ کے ہو تو یہی کھڑے رہے، اللہ والے اصول کی طرف نہ جاؤ، یہی مر جاؤ اور کہا کرو اللہ نے نبی کو بھیجا ہی نہیں ہے، اللہ نے نبی کو، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، ہم نے آپ کو، اگر اپنے باپ کے ہو تو پھر اس آیت پہ رکھو ایمان، کہیں گے نہیں جی آگے اللہ بھی ہے، آگے کیا کہیں گے، آگے اللہ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ نہیں جی اللہ کہہ رہا ہے بھیجا ہے ایسے ویسے نہیں بھیجا، بلکہ سارے جہانوں کے لیے سراپر رحمت بنا کے بھیجا ہے،